السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین معہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آقائے نامدار، محبوب کردگار، شفیع رود شمار، رحمت عالم، نور مجسم، ہادی اکرم، حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسلسل آپ اپنے محبوب ادارہ دارالعلوم مخدومیہ کے باوقار اساتذہ سے اور طلبہ سے خطابات اور نعت و منقبت کے اشعار سماعت کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس جلسے کی ضرورت کیا ہے؟ مولائے کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، حق بات کہنے سے اپنی زبان مت روکو۔ حق بات کہنے سے اپنی زبان مت روکو۔ فرماتے ہیں کہ اگر تم حق بولو گے تو تمہاری آئی ہوئی روزی کوئی چھین نہیں سکتا، اور وقت سے پہلے کوئی تمہیں مار نہیں سکتا۔ یعنی جو موت کا وقت متعین ہے اسی وقت موت آئے گی، اور جو روزی آپ کے مقدر میں ہے وہ آپ کو مل کے رہے گی۔ جب روزی بھی کم نہیں ہونا ہے، وقت سے پہلے موت بھی نہیں آئے گی، تو حق بات کہنے سے ہم دریغ کیوں کریں؟ آج ہمارا سابقہ ایک ایسے قوم سے ہے کہ جو یہ چاہتی ہے کہ سارے کلمہ پڑھنے والوں کو ہم اپنے دھرم اور اپنے عقیدے کا پیروکار بنا لیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بولنے کے لائق ہوتا ہے تو اسے تبرہ سکھایا جاتا ہے۔ آپ نہیں جانتے ہو، آپ کہو کہ کون تبرہ بکتا؟ ہمارے ہاں تو کوئی تبرہ نہیں بکتا۔ قرآن آپ دیکھیں، حدیث آپ دیکھیں، جو کلمہ وہ لوگ پڑھتے ہیں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل۔ یہ وصی رسول اللہ اور خلیفتہ بلا فصل، یہی تو تبرہ ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، کان میں تبرہ اس کو سنایا جاتا ہے۔ اور ہم سنیوں کا حال یہ ہے کہ ہم کچھ جواب دینا تو دور کی بات ہے، سننا تک گوارا نہیں کرتے۔ ایک بڑے لطیفے کی بات میں آپ بتاؤں، محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ایک شیعہ نے کہا کہ مولانا آپ کے سنی مذہب میں اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ لیا جاتا ہے، اور ہمارے شیعہ دھرم میں اگر کوئی چوری کرے تو اس کی انگلی کاٹ دی جاتی ہے۔ تو جہاں کوئی پکڑا جائے گا اور جب سزا کی بات آئے گی تو وہ ہاتھ بچانے کے لیے جھٹ سے کہہ دے گا میں سنی نہیں بلکہ شیعہ ہوں، تاکہ اس کا ہاتھ بچ جائے، تھوڑی سی انگلی کٹ جائے۔ تو انہوں نے مسکرا کے فرمایا بات تو تم نے صحیح کہی، کس طریقے سے کوئی ہاتھ کٹوانا گوارا نہیں کرے گا،
سب خالی انگلی کٹوائیں گے، مگر یہ انگلی کٹے ہوئے لوگ جب معاشرے میں نظر آئیں گے تو سارے لوگ یہ سمجھیں گے کہ اگر چور ہے تو خالی اسی دھرم ہے، سنیوں کے ہاں کوئی چور ہے ہی نہیں۔ تو ہمارے ہاں بچوں کو کلمہ وہ سکھایا جاتا ہے جس میں کوئی تبرہ نہیں ہوتا، وہ نہ ہماری مسجد کو مسجد سمجھیں، نہ ہماری اذان کو اذان سمجھیں، نہ ہمارے روزہ کو روزہ سمجھیں، نہ ہماری تلاوت کو تلاوت سمجھیں، نہ ہمارے کلمہ کو کلمہ سمجھیں۔ اور ہم ہیں کہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آتا، نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے۔ ابھی یہ مقدس علماء قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے، آپ نے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے اڑا دیا، اور کہیں اگر ریکارڈ لگ گیا علی کا پہلا نمبر تو آپ بھی جھومنے لگے، جبکہ یہ بات ساری دنیا میں سب کو تسلیم ہے، ہر سنی یہ مانتا ہے کہ پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ عزیز مکرم حضرت مولانا اعتصام الحق صاحب نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو بتایا۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت سید میر عبد الواحد دلگرامی انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام سبع سنابل شریف ہے، جو بارگاہ رسالت میں مقبول کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ بنا دیا گیا، اس لیے انبیاء و رسول کے بعد سب سے وہ افضل ہے۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ خدا کی پوری خدائی میں انبیاء و رسول کے بعد سب سے افضل تھے، اس لیے انہیں پہلا خلیفہ بنایا گیا۔ پہلا خلیفہ بننے کی وجہ سے وہ افضل نہیں ہے، بلکہ افضل تھے، ان کے افضلیت کی بنیاد پر ان کو پہلا خلیفہ بنایا گیا۔ خاتم الاکابر حضرت ابو الحسین احمد نوری، نور جانو، نور ایمان، نور قبر و حشر، ابو الحسین احمد نوری لقا کے واسطے وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ پہلا بنایا گیا، اس لیے وہ افضل نہیں ہے، بلکہ وہ افضل تھے، اور ان کے افضلیت کی بنیاد پر ان کو پہلا خلیفہ بنایا گیا۔ اور صحابہ میں کوئی تفریق نہیں تھی۔ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں تشریف فرما، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کا واز ہو رہا، مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضی، کون کم بخت نصیب ہوگا جو مولا علی سے محبت نہیں کرے گا؟ ان پہ ہمارے ماں باپ قربان، وہ ہمارے ایمان کی جان۔ ہم تو اپنی نماز اس وقت تک مکمل نہیں سمجھتے جب تک نبی اور نبی کے حال پہ درود و سلام کرتے۔ اس سے بڑھ کر اور آل نبی کی فضیلت کیا چاہیے کہ ہماری نماز اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب نبی اور آل نبی پر درود و سلام بھیجتے۔ صحابہ مسجد نبی میں بیٹھے، حضرت علی آ گئے، ظاہر ہے کہ سرکار کے قرب میں جو بیٹھا ہوگا وہ سرکار سے دور جانا کیسے گوارا کرے گا؟ اب کوئی کرنے کو تیار نہیں۔ سرکار بھی دکھ رہے ہیں کہ میرے علی کو کون جگہ دیتا ہے۔ سرکار کے دائیں طرف افضل الخلق بعد الانبیاء یار غار نبی حضرت صدیق اکبر تشریف فرما تھے۔ وہ تھوڑا سا کھس کے تھوڑی سی جگہ بنائی اور مولا علی آ کے وہیں بیٹھ گئے۔ اللہ کے پیارے رسول مسکرائے اور فرمائے میں سمجھ رہا تھا یہ ابو بکر ہی ہے جو میرے علی کو اپنے برابر میں بٹھانے کے لیے جگہ فراہم کریں گے۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر کے پہلو میں درد ہونے لگا،
تکلیف شدید ہو گئی، در سے آرام نہیں ہو رہا تھا، سارے صحابہ موجود، مگر مولا کائنات حیدر کرار آگ جلائی اور آگ سے اپنے ہاتھ کو گرم کیا، اور جہاں ان کے پہلو میں درد تھا وہاں گرم گرم ہاتھ رکھ کر سکائی شروع کر دی۔ اس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو کا درد ختم ہو گیا۔ پتہ چلا حضرت علی حضرت ابو بکر سے محبت کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر حضرت علی سے محبت کرتے تھے۔ یہ آج نفرت پیدا کی جا رہی ہے، آج جدائی پیدا کی جا رہی ہے۔ ہم تو اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اصحاب رسول کو بھی مانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے برابر کا کوئی نہیں۔ میں ایک ایسی مثال لگ دوں کہ اس کو کوئی ٹالنے کی جرات نہ کر سکے۔ جب مکہ فتح ہوا، صحابہ سرکار کے ساتھ میں مکہ میں پہنچے تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ خانہ کعبہ میں یہ قدر سے لے کے قدر تک 360 جھوٹے خداؤں نے ڈیرا جما رکھا، ایک ایک کر کے سب کو اللہ کے پیغمبر نے توڑ دیا۔ اور جب سرکار نے توڑا تو ہاتھ کے اشارے سے نہیں بلکہ لکڑی عصا کے اشارے سے توڑا۔ حضرت شیخ موقف فرماتے ہیں، مسلمان کیا کبھی تو نے نقطے پر غور کیا کہ سرکار نے ہاتھ سے کیوں نہیں توڑا؟ تو فرمایا ایک مرتبہ سرکار اپنی شہزادی خاتون جنت کے گھر گئے، دیکھا وہ روٹیاں پکا رہی ہیں، چہرہ پسینے میں شرابور، کپڑا پسینے میں تر۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بیٹی کچھ دیر تم سسا لو، کچھ روٹیاں میں نکالوں گا۔ اور جب سرکار نے روٹیاں تنور میں ڈالی اور نکالی تو بالکل کچی نکلی۔ خاتون جنت نے کہا بابا آپ کے ہاتھ کی روٹیاں کچی نکلی ہیں، میرے ہاتھ کی روٹیاں پکی ہوئی نکلی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا اے فاطمہ اس آٹے میں میرا ہاتھ لگ گیا، آج یہ طاقت نہیں کی اسے جلا سکے۔ آٹے میں نبی کا ہاتھ لگ جائے، آج یہ طاقت نہیں کی تپش پہنچا سکے، گرمی پہنچا سکے، جلا سکے۔ یہ بھی تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دی وہ آگ لگائی۔ سرکار اگر ہاتھ کے اشارے سے ان بتوں کو توڑتے تو ان پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی، اس لیے عصا کے اشارے سے توڑا۔ اور جو سب سے بڑا تھا وہاں تک عصا بھی نہیں پہنچ رہا تھا۔ تو حضرت علی نے کہا غور سے سنیے کہ سرکار میرے کندھے پر آ جائیں اور آپ اسے توڑ ڈالیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اے علی تمہارے کندھوں میں بار نبوت اٹھانے کی طاقت نہیں، تمہارے کندھوں میں بار نبوت اٹھانے کی طاقت نہیں، ہاں تم میرے کندھے پر آ جاؤ اور اسے توڑ ڈالو۔ حکم تھا، حضرت علی سرکار کے کندھے پر گئے اور سب سے بڑے جھوٹے خدا کو بھی انہوں نے توڑ کے چکنا چور کر دیا۔ اور جیسی ٹوٹا تو ایک بیگ نیچے گر پڑے، جب نیچے گرے تو مسکرائے۔ کسی نے پوچھا علی تھوڑا سا وقت دیتے، سرکار کندھے سے اتار دیتے، ایک بیگ گر کیوں پڑے اور نیچے گرے تو مسکرائے کیوں؟ فرمایا سرکار کا حکم تھا، کندھے پہ چلا گیا تھا، مگر جب کام پورا ہو گیا تو غیرت عشق نے گوارا نہیں کیا کہ اب ایک لمحے کی تاخیر کروں، سرکار اتارے تب اتروں۔ اور مجھے یہ اندیشہ تھا کہ بلندی سے گر رہا ہوں، ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے، سر بھی پڑ سکتا ہے، مگر مجھے تو ذرا سی ٹھیس تک نہیں آئی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علی تمہیں چوٹ کیسے آ سکتی ہے جب کندھے پہ اٹھانے والا محمد رسول اللہ ہو اور کندھے سے اتارنے والا جبریل امین۔ فرمایا علی جب میرے کندھے پر تھے تو کیا محسوس کر رہے تھے؟ کہا سرکار جب میں آپ کے کندھے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرا سر ساقِ عرش سے جا لگا ہے، اور سرکار جب میں آپ کے کندھے پر پہنچا تو خدا کی پوری خدائی میرے مٹھی میں آ گئی، سب میرے قبضے میں آ گئی تھی۔
کسی نے مولا علی سے پوچھا کہ آپ کو یہ کمال ملا کیسے؟ فرمایا سرکار نے کندھے پر اٹھایا تو میرا سر ساقیہ سے جا لگا۔ تو جب کندھے پر اٹھانے والے کی یہ کیفیت ہے اور جس کو اٹھایا اس کی یہ شان ہے، تو جس نے اٹھایا ان کی کتنی بلند و بالا شان ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علی تمہارے کندھوں میں بار نبوت اٹھانے کی طاقت رہی، اب آؤ مقام صدیق اکبر دیکھو، ہجرت کی رات ہے، مولا علی کو سرکار نے بستر پر لٹا دیا ہے اور خود صدیق اکبر سے کہا میرے ساتھ چلو۔ یہ صدیق اکبر خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں، ان کے بیٹے بھی صحابی ہیں، ان کے پوتے بھی صحابی ہیں، اور کئی کلومیٹر کا سفر آج کڑیل کڑیل جوان بڑے بڑے پہلوان جاتے ہیں اور وہ جا کے غار سور کی طرف دیکھتے ہیں، حوصلہ پست ہو جاتا ہے، ہمت ہار جاتی ہے، وہاں تک جانے کی جسارت نہیں کر پاتے ہیں۔ مگر تاریخ اٹھا کے دیکھو، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ہمارے تمہارے آقا کو کہا کہ سرکار یہ آج دشمن آپ کے تعاقب میں ہے، آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو پنجے کے بل لے چلوں گا تاکہ پورے پیر کا نشان زمین پہ کہیں بننے نہ پائے، اور اس طریقے سے آپ کے دشمنوں کو پتہ نہ چلے کہ سرکار کدھر گئے ہیں۔ کئی کلومیٹر کا راستہ حضرت مولا سیدنا صدیق اکبر نے نبی کو اپنے کندھے پر بٹھایا ہے اور پورا پیر زمین پر نہیں رکھا ہے بلکہ پنجے کے بل چل کر غار سور تک پہنچے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ علی سے سرکار نے کہا تھا علی تمہارے کندھوں میں بار نبوت اٹھانے کی طاقت نہیں، اور صدیق اکبر ہے ہمارے نبوت کندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں، اور نبی کو لے کر کئی کلومیٹر تک وہ پنجے کے بل چلتے ہیں، اور وہ بھی راستہ کیسا ہے، پہاڑی ہے۔ آج تو آپ جا کے دیکھیں گے بہت سے کشمیری ہیں گڑی لیے تسلا لیے بیٹھے رہتے ہیں، آپ پیسہ دیجیے وہ سیڑھی بنا دیتے ہیں، مگر جب سیدنا صدیق اکبر گئے تھے تو وہاں ایک ہی سیڑھی نہیں تھی، بالکل پورا کھڑا ہوا وہ پہاڑ تھا، اور اس پہاڑ کے اوپر اتنی بلندی تھا پنجے کے بل لے کر حضرت صدیق اکبر غار کے دہانے تک نبی کو پہنچ جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ صدیق اکبر ہے جن کے مرتبے اور مقام کو نبی اور رسول کے علاوہ کوئی پہنچ ہی نہیں۔ اور جب غار کے قریب پہنچے تو غار کے قریب پہنچنے کے بعد حضرت صدیق اکبر نے کہا آقا بھی ٹھہر جائیں، میں پہلے غار میں جاؤں گا۔ زہریلے کیڑے ہو سکتے ہیں، چبھنے والے کانٹے ہو سکتے ہیں، نوکیلا پتھر ہو سکتا ہے، کہیں آپ کو کوئی کانٹا چبھ جائے، کوئی کیڑا آپ کے پیروں کو ڈس لے تو سرکار نے فرمایا کہ اے صدیق اگر یہ چیزیں مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے تو تمہیں بھی تو نقصان پہنچا سکتی ہے، تم پہلے کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو جواب سنو۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا آقا اگر میں ہلاک ہو گیا تو میری ہلاکت امت کے ایک فرد کی ہلاکت ہوگی، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پورے امت کی ہلاکت ہوگی۔ گویا صدیق اکبر نے نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھا، سرکار نے حکم دیا، اندر گئے غار کو صاف کیا، پھر آقا آپ اندر تشریف لائے۔ پتہ چلا غار سور میں نبی اس وقت تک نہیں گئے جب تک دست صدیق سے غار کی صفائی نہیں ہو گئی۔ تو اگر اپنے غار دل میں نبی کے جلوے بتانا چاہتے ہو تو صدیقین کی بارگاہ میں حاضری دو، اپنے غار دل کو صاف کرا لو، رہے ان کے جلوے، بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یا دکھارے۔ اور جب سرکار کو لے کر حضرت صدیق اکبر غار میں گئے تو اللہ نے مکڑی سے کہا جا غار کے دہانے پہ جالا بن دے، کبوتر سے کہا جا کے انڈا دے دے۔ تلاش والے وہاں بھی تلاش کرنے والے پہنچ گئے، کہا دیکھو غار میں نہ گئے ہو، کہا اگر غار میں جاتے تو یہ مکڑی کا جالا کیسے سلامت رہتا، اگر غار میں جاتے تو کبوتر کا انڈا کیسے محفوظ رہتا۔ پتہ چلا میرا پروردگار
ہوتی ہے، وہ اگر بچانا چاہے تو مکڑی کے جالے سے بچا لیتا ہے، اگر بچانا چاہے تو کبوتر کے انڈے سے بچا لیتا ہے، اور اگر مٹانا چاہے تو کنکر سے مٹا دیتا ہے، اگر مٹانا چاہے تو مچھر سے مٹا دیتا ہے۔ ابراہیم کو مٹانا چاہا کنکر سے مٹا دیا، نمرود کو مٹانا چاہا مچھر سے مٹا دیا، اور اپنے محبوب کو بچانا چاہا تو مکڑی کے جالے سے بچا لیا، کبوتر کے انڈے سے بچا لیا۔ یہ بھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، نہ ہو مایوس آتی ہے صدا انہیں غریبہ سے، نبی امت کا حامی ہے، خدا بندوں کا والی ہے۔ آیت کریمہ کے ایک حصہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اس سے مراد حضرت صدیق اکبر۔ آئیے تاریخ صدیقی کا مطالعہ کریں کہ اللہ نے کہہ دیا یہ نبی کے ساتھی ہے، تو انہوں نے نبی کا ساتھ نبھایا کہ نہیں نبھایا؟ اور ساتھی کی اہمیت کتنی ہوتی ہے؟ یہ مدرسے کے بچے یہاں بیٹھے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں بالکل فرشتہ صورت نظر آ رہا ہے۔ کسی یونیورسٹی میں چلے جائیے تو بچے سراپا ادب نظر آئیں گے، ان کی نظر یا تو بلیک بورڈ پر ہوگی یا اپنے استاد کے چہرے پر ہوگی، ایسا لگتا ہے شرارت کرنا جانتے ہی نہیں، لیکن اگر استاد کی نظروں سے ہٹ جائیں تب دیکھیے کسی کو چٹکی کاٹ رہے ہیں، کسی کو چپت لگا رہے ہیں، کسی کو دھکے دے رہے ہیں، ایسی شرارت کرتے ہیں کہ آپ دیکھ کے دنگ رہ جائیں۔ تو استاد اپنے شاگرد کے بارے میں نہیں بتائے گا کہ میرا بیٹا کیسا ہے، آپ کہو گے استاد نہیں بتائے گا تو ماں باپ بتائیں گے۔ تو ماں کا تصور تو اتنا عظیم ہوتا ہے کہ ایک دیہات کے رہنے والی ماں اپنے کالے کلوٹے بیٹے کو اپنے گود میں لیتی ہے، کھیت میں جاتی ہے، مدیر پہ لٹھا دیتی ہے، کام کرنے کے لیے کھیت میں اتر جاتی ہے۔ ادھر سے مولانا زاہد صاحب گئے، شاہد بھائی کے مدیر پہ کھیل رہا، شاہد بھائی نے کہا یہ تو بالکل حبشی معلوم ہوتا ہے، اسلم نے کہا اس کے ہونٹ دیکھو کتنے موٹے موٹے، مولانا زاہد نے کہا اس کے بدن سے کتنی بدبو آ رہی ہے، دیکھیے بچہ ایک ہے مگر نظریں بدل رہی ہیں، تو نظارے بدلتے جا رہے ہیں، کوئی کالا کلوٹا دیکھ رہا ہے، کوئی حبشی دیکھ رہا ہے، کوئی بدبودار دیکھ رہا ہے، مگر بچے کی بھی تو ایک نظر ہے۔ جب کئی لوگوں کو دیکھا تو وہ چیخنے لگا، رونے لگا، وہ چلانے لگا، اور جب وہ چلانے لگا تو ماں نے سارا کام چھوڑا، مڈیر کے قریب آئی، اپنے بچے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، میرے لال، میرے ہیرے، میرے گلاب، بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا ہے، میرے چاند بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ وہی بچہ جسے آپ کالا کلوٹا کہہ رہے تھے، ماں اس کو رشک آفتاب کہہ رہی ہے، وہی بچہ جسے آپ بدبودار کہہ رہے تھے، ماں اس کو گلاب کہہ رہی ہے، وہی بچہ جس کو آپ گندا کہہ رہے تھے، ماں اس کو رسال سورج کہہ رہی ہے۔ پتہ چلا ماں کا تصور تو اتنا عظیم ہوتا ہے کہ کالا کلوٹا بچہ بھی اس کو رشک آفتاب اور غیرت ماہتاب نظر آتا ہے، پھر وہ کیا بتائے گی کہ میرا بچہ کیسا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے کہ اگر اولاد کو دیکھنا ہے تو ماں کی نظر پیدا کرو، اگر ولی نبی کو دیکھنا ہے تو ایمان کی نظر پیدا کرو، اور اگر ولی کو دیکھنا ہے تو عقیدت کی نظر پیدا کرو۔ عقیدت کی نظر ہوگی تو ولی نظر آئے گے، ایمان کی نظر ہوگی تو نبی نظر آئے گے، اور ماں کی نظر ہوگی تو اولاد نظر آئے گی۔ تو ماں کیا بتائے گی یہ پیشہ کیسا، کون بتائے گا؟ ساتھی سے بہتر بتانے والا کوئی نہیں، اور ساتھی وہ ہے جو خلوت میں بھی ساتھ رہے، جلوت میں بھی ساتھ رہے، رزم میں بھی ساتھ رہے، بزم میں بھی ساتھ رہے۔ اب آؤ قرآن نے کہہ دیا ابو بکر میرے نبی کا ساتھی ہے، تو انہوں نے ساتھ نبھایا کہ نہیں نبھایا؟ تو بچپن صدیق اکبر کا نبی کے ساتھ گزر رہا ہے، جوانی صدیق اکبر نبی کے ساتھ گزار رہے ہیں، بڑھاپا صدیق اکبر کا نبی کے ساتھ گزر رہا ہے، مکے میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، ہجرت میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، غار میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، اور مدینے میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، قیام میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، رکوع سجود میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، خلوت و جلوہ میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، بدر میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، احد میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، خندق میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ، تبوک میں صدیق اکبر نبی کے ساتھ۔ اور جب ہر جگہ صدیق اکبر نے نبی کا ساتھ نبھایا تو آج آپ بھی نبی کے
ساتھ ہے، قیامت کے لیے نبی کے ساتھ، اور کل میدان محشر میں اٹھیں گے بھی نبی کے ساتھ اٹھیں گے۔ اب نبی کو بتائیں تو صدیق اکبر سے بہتر بتانے والا کون ہوگا؟ نبی کیا ہے اور صدیق کیا ہے؟ صدیق کو جاننا ہے تو ان کے ساتھی نبی سے پوچھو، نبی کو جاننا ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو۔ آج لوگ کہتے ہیں نہیں، زبردستی خلیفہ بن گئے، خلیفۃ بلا فضل، بغیر فضل کے خلیفہ حضرت علی ہے، وہ اللہ کے وصی ہیں، انہیں اللہ کے نبی نے وصیت فرمائی تھی۔ ذرا سوچئے کتنا گندا عقیدہ ان لوگوں کا۔ بخاری شریف کتاب الاذان، بیماری سرکار کے قدموں کو بوسہ لینے کے لیے آئی، یہ مقدس علماء بیٹھے، آپ ان سے پوچھئے آپ کو بتائیں گے۔ دوشنبہ کا دن، ہمارے آپ کے آقا کے انتقال کا دن کون سا تھا؟ دوشنبہ۔ کون سا تھا؟ دوشنبہ کا دن۔ سرکار کے قدموں کو بیماری بوسہ دینے کے لیے آئی، نماز کا وقت ہو گیا تو آقا نے حضرت عائشہ سے کہا کہ ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ انہوں نے کہا کسی اور کو کہہ دیجئے، مگر سرکار نے انہیں حکم دیا نہیں، انہی سے کہو وہی پڑھائیں۔ تو اپنے سامنے اللہ کے پیغمبر نے حضرت صدیق اکبر کو مصلی پر کھڑا کر دیا۔ اب اگر وہ غاصب ہوتے، حضرت فاطمہ کا حق غصب کرنے والے ہوتے، یا وہ ناجائز طریقے سے قابض ہونے والے ہوتے، تو کیا اللہ کے نبی انہیں مصلی امامت پہ کھڑا کرتا؟ اور کیا مولا علی ان کے پیچھے نماز پڑھتے؟ ہم تو مولا علی کو مانتے، تم نہیں مانتے، جھوٹے ہو، اس لیے کہ مولا علی کو بھی مانتے ہیں اور ان کے امام کو بھی مانتے ہیں۔ تقریباً 25 سال حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی نے امامت کی، اور ان تینوں کے پیچھے حضرت علی نے نماز پڑھی۔ اب آپ بتاؤ کہ ایک طرف تو حضرت علی کے نام پر سینہ پیٹیں اور دوسری طرف حضرت علی کے اماموں پر تبرہ بکیں۔ اور ان تینوں کے پیچھے حضرت علی نے نماز پڑھی۔ اب آپ بتاؤ کہ ایک طرف تو حضرت علی کے نام پر سینہ پیٹیں اور دوسری طرف حضرت علی کے اماموں پر تبرہ بکیں۔ سرکار نے کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں، مصلی پر پہنچ گیا، اللہ اکبر کہہ دیا، نیت باندھ لی، نماز شروع ہو گئی۔ سارے صحابہ مسجد نبی میں نماز پڑھ گئے، اور مسجد نبوی شریف کے بالکل دیوار سے ملا ہوا سرکار کا حجرہ، ایک وقت ایک روایت میں 17 وقت، ایک روایت میں 9 وقتوں کی نماز حضرت صدیق اکبر نے پڑھائی۔ صحابہ سرکار کے دیدار سے محروم، عین حالت نماز میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹا دیا، اپنے حجرے کا پردہ ہٹا دیا، اور جب پردہ ہٹایا تو مقتدی سے لے کے مقتدہ تک، مصلی سے لے کے مصلی تک، امام سے لے کے نمازی تک، سارے کے سارے مڑ مڑ کے کعبے کے کعبہ کا چہرہ دیکھنے لگے۔ اب جو بغل میں تھے ذرا سا انہوں نے نظر گھمایا ہوگا، سرکار نظر آ گئے ہوں گے، مگر جو دور رہے ہوں گے ذرا سے کام نہیں چلے گا، انہیں تو پورا جسم گھمانا پڑے گا۔ اور یہ علماء پوچھئے کہ اگر نمازی کا سینہ کعبہ کی جہت سے ہٹ جائے تو نماز باطل ہو جاتی۔ اب سب مڑ مڑ کے کعبے کے کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، کعبے کے کعبہ کا دیدار کر رہے ہیں، تو سرکار کو کہنا چاہیے تمہاری نماز باطل ہو گئی، پھر سے نماز پڑھو، مگر نہیں، فتح بس سمجھ آئے کا۔ جب صحابہ سرکار کو مڑ مڑ کے دیکھنے لگے تو سرکار ناراض نہیں ہوئے، غصہ نہیں ہوئے، بلکہ مسکرائے، سرکار مسکرائے۔ اشارہ، سرکار نے اشارہ فرمایا، کیا اشارہ فرمایا؟ نماز پوری کر لو۔
نماز پوری کر لو، نماز پوری کر لو۔ اگر چاہتے تو سرکار یہی زبان سے بھی کہہ دیتے، مگر زبان سے کہنے کے بجائے اشارہ کیوں فرمایا؟ اس کو بھی سمجھ لو، جو سامنے بیٹھا ہو اس کو اشارہ کیا جاتا ہے، جو دیکھ رہا ہو اس کو اشارہ کیا جاتا ہے، اور جو نہ دیکھ رہا ہو اس کو زبان سے کہا جاتا ہے۔ اگر سرکار زبان سے کہتے تو آج کا وہابی کہتا کہ سرکار نے جب چہرہ پھیرا تھا تو کہیں اندیشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے دیکھنے لگے، اس لیے کہہ دیا کہ پوری کر لوں۔ تو سرکار نے زبان سے نہیں کہا، ہاتھ سے اشارہ فرمایا تاکہ اشارہ کا لفظ بتا دے کہ سارے کے سارے مسجد کے نمازی کعبے کے کعبہ کا حالت نماز میں دیدار کر رہے۔ اور جب سب نے دیکھا تو حالت نماز میں دیکھا سرکار نظر کیسے آئی؟ تو حضرت انس اس حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں ہم کو تو ایسا لگا جیسے قرآن کا ورق کھلا ہوا ہے، ہم اس کا دیدار کر رہے ہیں۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا کہ جب صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، سرکار نے حجرے کا پردہ ہٹایا تو صحابہ کو پتہ کیسے چلا کہ سرکار نے حجرے کا پردہ ہٹا دیا؟ کیسے پتا چلا؟ تو شارحین حدیث نے دو باتیں لکھی۔ ایک تو یہ کہ پردہ ہٹایا تو خفیف سی آواز پیدا ہوئی۔ کبھی آپ بھی اپنے گھر کا پردہ ہٹاتے ہیں تو پردہ ہٹانے میں ہلکی سی آواز پیدا ہوتی ہے، تو ہلکی سی آواز پیدا ہوئی، اس آواز کو سن کر صحابہ جان گئے کہ سرکار نے حجرے کا پردہ ہٹا دیا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ سرکار نے جب پردہ ہٹایا تو سرکار کے رخ زیبا سے نور کی ایسی کرن پھوٹی کہ مسجد نبوی شریف کے سارے باموں پر جگمگانے لگے۔ اب چاہے آپ آواز مان لیجئے، چاہے نور کی کرن مان لیجئے، یہ تو ماننا ہی پڑے گا۔ اگر آواز مانیں گے تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ صحابہ پڑھ تو رہے ہیں نماز، مگر کان حجرے مصطفیٰ کی طرف لگے ہیں۔ اور اگر آپ یہ سوچیں کہ آواز کے بجائے وہ نور کی کرن سے صحابہ نے جانا تھا تو پڑھ تو رہے نماز، مگر نگاہیں جلوہ مصطفیٰ دیکھنا چاہتی ہیں۔ اور پھر صحابہ فرماتے ہیں یہ آخری دیدار تھا جو حالت نماز میں ہم نے کیا، پھر اس کے بعد سرکار کا دیدار کبھی نہیں ہوا، اسی وہ سرکار کا وصال ہو گیا۔ گویا یہ حدیث آخری حدیث ہے، اس حدیث کو کسی حدیث نے منسوخ بھی نہیں کیا ہے، اور اس حدیث نے بتا دیا کہ حضرت صدیق اکبر سے لے کر سارے صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز باطل نہیں بلکہ نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے تھے یاد محمد یاد خدا ہے، کس کو خل سے گھٹاتے یہ ہیں، اور یا رسول اللہ تیرا تصور مسلمانوں کا ایمان اور قلب میں نزدیک بسا گاؤ دی خربی۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں حضرت صدیق اکبر کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہو کہ جس جگہ کی مٹی جس کے خمیر میں شامل ہوتی ہے، انتقال کے بعد وہی اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کو جس کی مٹی اپنے محبوب کے لیے پسند تھی، وہی کی مٹی حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم کے لیے بھی پسند تھی۔ اور آج یہ دونوں نبی کے صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ آرام کر رہے ہیں اور قیامت تک یہی آرام کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ سے بھی عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، صلوات